حضرت اسماعیل علیہ السلام آغاز زندگی اور والدین کی دعا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان کی ولادت ایک معجزاتی نعمت تھی، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی بڑھ چکی تھی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی جوان تھیں، لیکن اللہ کی قدرت نے یہ امر ممکن کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دعا کی قبولیت اور صبر کی محنت کا ثمر زمین پر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور اللہ کی رضا کے انتظار میں صبر کیا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر میں خوشیوں کا سما باندھ گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شکر و خشوع۔ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی برکت اور امت کی بنیاد کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس بچے کو میرے اور میری نسل کے لیے نیک اور اللہ کی راہ پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں صبر و تقوی عطا فرما۔ یہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے لیے رہنمائی اور ان کے والدین کے ایمان کی میراث بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہ ابھی شیر خوار بہت چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور معصوم اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے۔ اس وقت مکہ کوئی شہر نہیں تھا، بلکہ وہاں نہ کوئی انسان بستا تھا، نہ پانی کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی سایہ دار درخت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا، تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا ان کے پاس رکھا اور واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پیچھے سے پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی ہمدرد اور کوئی چیز نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو معصوم اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ماں کی ممتا سے نہ رہا گیا، وہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، پھر وہاں سے اتر کر وادی میں دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی مروہ پر گئیں۔ انہوں نے اس طرح 7 چکر لگائے۔ یہی وہ عمل ہے جو آج حج اور عمرہ میں سعی کی صورت میں واجب ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھک کر واپس لوٹیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ انہوں نے پانی کے گرد منڈیر بناتے ہوئے کہا، زم زم، یعنی رک جا، رک جا۔ اس معجزے کے بعد وہاں قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، اور وہ بنجر ریگستان ایک شہر کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش مکہ کے پاکیزہ ماحول اور قبیلہ جرہم کی صحبت میں ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، روایات کے مطابق آپ کی عمر 13 سال کے قریب تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے، اس وقت کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بیٹے کو زبردستی لے جائیں، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی چاہی تاکہ اسے بھی اس قربانی کا اجر ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک نوعمر بچہ جس کے سامنے موت کھڑی تھی، اس نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ الصافات۔ والد اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے باہر منع کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے 3 مختلف جگہوں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ہر بار شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی عمل حج میں رجم، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لایا اور چھری چلانے لگے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت اور اسماعیل علیہ السلام کے صبر کو قبول فرما لیا۔ عین وقت پر اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈھا دمبا لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے سنت ابراہیمی بنا دیا، جسے ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے یاد کرتے ہیں۔ اس مرحلے نے ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے کتنے برگزیدہ اور صابر بندے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ کی اس وادی میں میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ یہ مرحلہ باپ اور بیٹے کی مشترکہ محنت اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی فرمائی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر شروع کی تو جوان اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر ڈھو کر لاتے اور اپنے والد کو دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں سامان مہیا کرتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اوپر کی تعمیر کر سکیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر آپ کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تعمیر کے دوران حجر اسود کو جنت سے لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاونت سے اسے کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ اتنی بڑی سعادت ملنے کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر کرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ۔ اسی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی آبادی اور وہاں کے لوگوں کے لیے رزق کی دعا کی۔ ساتھ ہی یہ تاریخی دعا بھی مانگی کہ اے اللہ، اس شہر کے لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا کئی صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نے مکہ کو پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ مل کر نہ صرف پتھروں سے دیواریں اٹھائیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے عبادت کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی مکہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے مکہ اور اس کے ارد گرد آباد قبائل، بالخصوص قبیلہ جرہم اور عمالقہ کو اللہ کی وحدانیت، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ قرآن پاک میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ بندے تھے۔ آپ کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹوں سے نوازا جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کی اولاد مکہ اور حجاز کے دیگر علاقوں میں پھیل گئی اور ان سے کئی عرب قبائل وجود میں آئے۔ اسی نسل کو بنو اسماعیل یا عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ آپ کے بیٹے قیدار کی نسل سے قبیلہ قریش پیدا ہوا، اور اسی پاکیزہ سلسلے میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ وفات اور جائے تدفین۔ تاریخی روایات اور سیرت کی کتابوں کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 48 سال بعد ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے 86 سال چھوٹے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 89 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر، آپ کی عمر مبارک 137 سال تھی۔ خلاصہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہے اور مکہ میں دین ابراہیمی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حتیم حجری اسماعیل
مکہ کی روایات کے مطابق آپ کو خانہ کعبہ کے قریب اس جگہ دفن کیا گیا جسے آج حتیم یا حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، جو کعبہ کی دیوار کے ساتھ آدھے دائرے کی شکل میں بنی ہوئی جگہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی وہیں آس پاس مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک ایسی نسل چھوڑی جس نے توحید کی امانت کو سنبھالا، اور آپ کی پوری زندگی مکہ کو آباد کرنے اور اسے عبادت گاہ بنانے میں صرف ہوئی۔